نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایمان کا اور طہارت کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم آگے اپنے نماز کے اندر جو سبق پڑھا جاتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سبق کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اور نیت کے بعد پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر ثنا، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر جا کے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف دعا وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ سبق ہم اس میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر جو فرائض اور واجبات وغیرہ ہیں اس کی طرف جائیں گے، ڈیٹیل اس میں دیکھیں گے۔ یہاں ہم صرف سبق پڑھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور آپ اس کو اگر غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو اگر آپ کے سبق میں بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کا پورا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی اللہ تعالی اس کا اجر دیں گے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں اگر نیت ہو کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ ویسے زبان سے بھی آپ کہہ لیں تو بھی اچھی بات ہے۔ زبان سے ہم اس طرح کہیں گے، بالفرض اگر میں 2 رکعت کی نیت کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں 2 رکعت نماز فرض اگر فجر کی پڑھتا ہوں تو فجر کا نام لے لوں گا، اور امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو پیچھے اس امام کے بول لوں گا، اور پھر وقت کا نام لوں گا کہ فجر کا وقت، فجر کا، اور منہ میرا قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اس کے بعد خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ہم تکبیر پڑھ کے پھر اس کے بعد جب تکبیر پڑھتے ہیں تو تکبیر یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کوئی سورت ملاتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ جو ہے نا صرف سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ آخری 10 صورتیں وہ یاد کر لے، کیونکہ صرف آخری سورۃ الاخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا باوجود قدرت کے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر 4 صورتیں ہیں، میں اس میں صرف ایک پڑھتا ہوں، سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔
ان شانئک هو الابتر۔ اچھا، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس میں 3 آیاتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ نماز کے اندر آپ ایک بڑی آیت اور 3 چھوٹی آیتیں اگر پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ یہ ہم 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم اٹھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس حالت کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے میں ہم سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ بعض جگہ پہ ربنا ولک الحمد کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں جا کر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ یہ بھی ہم 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنا آپ کو اللہ توفیق دے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر ہم یہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد آپ سمپل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس دعا کا ذکر ہے تو اس لیے میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، اور سلام میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پڑھتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد یہ چھوٹی سی دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس چینل کے ذریعے ہم نے کسی کو عالم یا قاری نہیں بنانا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اس سبق کے ذریعے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے اور اس کو اپنے استادوں کو سنایا ہے، اور یہ الحمدللہ اس سے غلطیاں نکلی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کے سبق میں بھی جو غلطی ہوگی آپ اس کی نشاندہی کر سکیں گے۔ تو جب آپ کی غلطی کی نشاندہی ہوگی تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جب آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ایک بندے کی بھی اگر نماز صحیح ہو گئی اور اس کا سبق صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی پورا عطا کریں گے۔ اور اس میں یہ صرف سمپل سبق تھا، اس کے اندر نماز کے اندر کچھ واجبات ہے، کچھ شرائط ہے، کچھ فرائض ہے، تو اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہاں پر پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، اور دعائے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔